بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ تمام دوستوں کو سلام عرض کرتا ہوں اور آج کے اس 25ویں درس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خداوند متعال ہم سب کی زحمتوں کو، ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ کل تک ہمارا ذکر اور ہمارا درس جس مقام تک پہنچا تھا وہ حرام روزے تھے، جس کے بارے میں ہم نے عرض کیا، اور آج جو آخری چیز ہمیں بیان کرنی ہے اس سلسلے میں وہ مکروہ روزے ہیں کہ مکروہ روزے کون کون سے ہیں، اسے بھی میں ایک ایک کر کے بیان کروں گا۔ اس میں جو سب سے پہلا مکروہ روزہ ذکر ہوا ہے وہ روزہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا ہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ بعض جگہوں پر عاشورہ کا روزہ رکھنا حرام تک قرار دیا گیا ہے، جیسے روایتوں میں صراحتاً وارد ہوا ہے، لیکن جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے وہ مکروہات میں ذکر کیا ہے، اور پہلی چیز جس کو بیان کی ہے وہ روزہ عاشورہ روزہ رکھنا ہے۔ دوسری چیز روزہ عرفہ روزہ رکھنا اس شخص کے لیے جسے اس بات کا ڈر ہو کہ روزہ رکھنے سے کمزور ہو جائے گا، چونکہ دعا کا پڑھنا روزہ عرفہ کے دن دعا کا پڑھنا روزہ مستحبی رکھنے سے بہتر ہے، لہٰذا وہ انسان کہ جو روزہ عرفہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہے، اگر اسے اس بات کا ڈر ہو کہ وہ اس روزے کی وجہ سے کمزور ہو جائے گا تو لہٰذا اسے کیا کرنا چاہیے؟ ترک کرنا چاہیے، کیونکہ مکروہ ہے، اور اس دن جو دعا پڑھنا ہے اس کا ثواب جو ہے اس روزہ مستحبی سے بہتر ہے اور زیادہ ہے۔ تیسری چیز جو مکروہ روزہ ہے وہ میزبان کی اجازت کے بغیر مہمان کا مستحبی روزہ ہے، یعنی ایک انسان کسی کے گھر پر دعوت ہے، مدعو شدہ ہے، یا پھر خود اپنی مرضی سے گیا ہے، بہرحال مہمان بن کر کسی بھی صورت میں جائے، اگر وہ میزبان کی اجازت کے بغیر کیا کر رہا ہے؟ روزہ رکھ رہا ہے، تو یہ روزہ مکروہ ہے۔ چوتھا روزہ ہے مکروہ کون سا ہے؟ فرزند کا مستحبی روزہ رکھنا ماں باپ کی اجازت کے بغیر، اگر انہوں نے منع نہ کیا ہو، یعنی منع بھی نہ کیا ہو لیکن اجازت نہیں لی ماں باپ سے، اور فرزند نے کیا رکھ لیا؟ مستحبی روزہ رکھ لیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ مکروہ ہے۔ آپ اس پر غور کیجئے، پہلے بھی عرض ہوا ماں باپ کی اجازت کے بغیر، اور یہاں پہ بھی ذکر ہو رہا ہے کہ فرزند کا مستحبی روزہ رکھنا ماں باپ کی اجازت کے بغیر، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال شریعت اسلامی میں، دین اسلامی میں، خود قرآن میں اگر انسان نگاہ کرے تو ہر مقام پہ جہاں خدا اپنی ربوبیت کا، اپنی توحید کا ذکر کرتا ہے تو اس کے بعد والدین کا ذکر کرتا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو اس مقام پہ بھی مکروہ روزے میں جو چوتھی قسم بیان ہوئی وہ یہی ہوئی کہ اگر ایک کوئی اولاد کسی کی مستحب روزہ اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر رکھتا ہے تو یہ روزہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ یعنی اس حد تک خداوند متعال نے ماں باپ کو عزت اور اہمیت دی ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر اگر تم کوئی مستحبی روزہ رکھتے ہو تو کیا ہے؟ وہ مکروہ ہے۔ پانچویں اور آخری چیز جو مکروہ روزے میں شامل ہوتی ہے، اگر اول ذی الحج کے بارے میں شک ہو، یعنی چاند پر شک ہو کہ چاند ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اور اس میں کیا ہے؟ اگر اول ذی الحج کے بارے میں اختلاف ہو تو بعض فقہا کے نزدیک روزہ عرفہ روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ کیونکہ یاد ہوگا ہم نے جب حرام روزے میں بات کی تھی اور بیان کیا تھا آپ کے سامنے، تو اس میں جو پہلی بات ہم نے بیان کی تھی وہ یہ کی تھی کہ روزہ عید فطر اور روزہ عید سعید قربان کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اب اس صورت میں کہ جہاں پر اول ذی الحج کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو یہ مشخص نہیں ہے کہ جس دن آپ روزہ رکھ رہے ہیں وہ واقعی 9 ذی الحج کا دن ہے، یعنی روزہ عرفہ ہے، یا عید سعید قربان کا دن ہے، تو اس لیے بعض فقہا کے نزدیک اجازت نہیں ہے اور وہ مکروہ سمجھتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھے انسان، چونکہ ممکن ہے اس دن عید قربان ہو۔ خلاصہ ہم عرض کریں کہ جو ہم نے اس پورے سلسلے میں بیان کیا وہ خلاصہ چند منٹ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ روزہ یعنی خداوند عالم کے حکم کو بجا لانا، جو تعریف میں عرض کیا تھا، روزہ یعنی خداوند عالم کے حکم کو بجا لانے کے غرض سے اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک ان چیزوں سے پرہیز کرنا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جیسا کہ حدیث میں بھی وارد ہوا کہ روزہ صرف شکم کا یا جسم کا پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ بال کا، ناخن کا،
آنکھوں کا, زبان کا. روزہ صرف ظاہری روزہ پیٹ کا نہیں ہوتا کہ انسان کھائے پیے کچھ نہیں, بلکہ ہر وہ چیز جس سے روزہ باطل ہو, یا ہر وہ چیز کہ جس کے لیے, میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ جس کے لیے مولا نے یعنی خدا نے نہیں کی ہو کہ اس کام سے دور رہو, اس کو اگر وہ انجام دیتا ہے تو جو ہے وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے, کیونکہ نہیں ہے خدا کی جانب سے اور حرام کام انجام دے رہا ہے. لیکن ان چیزوں سے پرہیز کرنا جو ظاہری روزے کو ٹوٹ جاتا ہے, اس کو کیا کہلاتا ہے؟ یہ روزے کی تعریف ہے. اس کے علاوہ ایک مرتبہ پھر عرض کر دوں, روزہ یعنی خداوند عالم کے حکم کو بجا لانے کے غرض سے اذان صبح سے لے کے اذان مغرب تک ان چیزوں سے پرہیز کرنا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ بیان نہیں ہوئی ہیں, تو آپ جا کر رجوع کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کن کن چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. روزے کی 4 قسمیں ہیں جو ہم نے عرض کیا, اس کا خلاصہ کر رہا ہوں. روزے کی 4 قسمیں ہیں, واجب, حرام, مستحب اور مکروہ, کہ جو آج ہم نے اس کو تمام کیا. واجب روزے 7 ہیں جو میں نے عرض کیا تھا. مستحبی روزے بہت سارے ہیں اور مفصل اس کا ذکر توضیح میں اور مفاتی میں اور مختلف مقامات پہ مصباح میں, کفامی کی یا تحفۃ العوام میں مل جائے گا. حرام روزے 11 ہیں جس کے بارے میں ہم نے کل عرض کیا تھا, اور مکروہ روزے کتنے ہیں؟ 5 ہیں جس کے بارے میں ہم نے آج عرض کیا. یہ ہو گیا ہمارا خلاصہ درس کا, کہ جو ہم نے کل اور آج اور اس دن 22ویں روزے کے دن ہم نے 22ویں دن عرض کیا تھا. اب ہم جس پر بات کریں گے وہ روزے کی شرائط ہیں. روزے کی شرائط کئی حصوں سے, کئی طریقے سے ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. ایک چیز یہ اس حوالے سے تقسیم کر سکتے ہیں کہ روزے کے واجب ہونے کی شرطیں. دوسری جو تقسیم ہم کر سکتے ہیں وہ روزے کے صحیح ہونے کی شرطیں ہیں. تیسری قسم جو اس سے بنے گی وہ روزہ قبول ہونے کی شرطیں ہیں. اور ایک اور شرط جو نیچے لکھی ہے وہ روزے کے کامل ہونے کی شرطیں ہیں. یعنی 4 حصوں میں ہم اسے تقسیم کر سکتے ہیں. بس روزے کی شرائط یعنی روزے کی شرائط جو ہیں وہ ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. روزے کے واجب ہونے کی شرطیں, روزے کے صحیح ہونے کی شرطیں, روزے کے قبول ہونے کی شرطیں, اور چوتھی قسم جو ہے روزے کے کامل ہونے کی شرطیں. جس پر ہمیں بات کرنی ہے وہ پہلی شرط ہے. کون سی شرط؟ روزے کے واجب ہونے کی شرطیں. اس میں جو شرط آئے گی وہ میں ایک ایک کر کے عرض کر دیتا ہوں. بس آپ اس طریقے سے اس کو کیا کریں گے؟ چارٹ بنا لیجئے. روزے کی شرط, روزے کے شرائط, روزے کے شرائط لکھے, اس کے بعد ایک لائن کھینچیے اور پھر لکھیے کہ روزے کے واجب ہونے کی شرطیں. اس کے بعد دوبارہ ایک لائن بنائیے اور جو شرطیں میں بیان کر رہا ہوں ان شرطوں کو لکھ لیجئے. پہلی شرط روزے کے واجب ہونے کی جو شرطوں میں سے پہلی شرط ہے وہ بالغ ہو, جس پر روزہ واجب ہو رہا ہے وہ بالغ ہو. دوسری شرط عاقل ہو. تیسری شرط روزہ رکھنے پر قدرت رکھتا ہو. چوتھی شرط بے ہوش نہ ہو. پانچویں شرط بیمار نہ ہو. چھٹی شرط روزے کی وجہ سے اس کو یا کسی اور دوسرے کو ضرر نہ پہنچے, ضرر کا احتمال نہ ہو. اس کے بعد یہ کتنی ہو گئیں؟ 1 2 3 4 5 6 شرطیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی. اس کے بعد 7ویں شرط حیض و نفاس سے پاک ہو جو خواتین سے مخصوص ہے. اور اس کے بعد 8ویں اور آخری شرط مسافر نہ ہو. ایک مرتبہ پھر عرض کروں, پہلی شرط بالغ ہو, یہ روزے کے واجب ہونے کی شرطیں ہیں. پہلی شرط بالغ ہو. دوسری شرط عاقل ہو. تیسری شرط روزے رکھنے پر قدرت رکھتا ہو. چوتھی شرط بے ہوش نہ ہو. پانچویں شرط بیمار نہ ہو. چھٹی شرط روزے کی وجہ سے اس کو یا کسی اور کو دوسرے کو ضرر نہ ہو. اس کے بعد جو ہے وہ 7ویں شرط حیض و نفاس سے پاک ہو جو خواتین سے مخصوص ہے. اور 8ویں اور آخری شرط مسافر نہ ہو. اب ہمارے پاس مجھے نہیں معلوم کہ کتنا وقت ہے, یعنی ہم آئندہ کتنے دنوں تک ہمیں بات کرنی ہے. بہرحال جہاں تک ہماری بات پہنچ سکے گی اور جس حد تک میں بیان کر سکوں گا اس حد تک بیان کروں گا. تو میں اب اس پہ ایک ایک کر کے بات کروں گا کہ روزے کے واجب ہونے کی جو پہلی شرط ہے وہ کیا ہے؟ بالغ ہو. اس میں مسئلہ پیش آتا ہے اگر کوئی بچہ رمضان المبارک کے مہینے میں اذان صبح سے پہلے بالغ ہو جائے, یعنی رمضان المبارک سے پہلے اذان صبح سے پہلے بالغ ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے, یعنی اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے گا. اور اگر اذان صبح کے بعد بالغ ہوا ہے تو اس دن کا روزہ واجب نہیں ہے. اس کے بعد کے دن کے جو روزے ہیں وہ اس پر کیا ہو جائیں گے؟ واجب ہو جائیں گے. لیکن بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کام جو روزے کو باطل کرتا ہے انجام نہ دیا ہو تو اس دن کا روزہ اس پر واجب ہے.
ٹھیک ہے، یعنی وہ بچہ جو اذان صبح کے بعد بالغ ہوا لیکن اس نے اس ٹائم پیریڈ میں کیا کیا، کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا کہ جس سے روزہ کیا ہوتا ہے، باطل ہوتا ہے، تو اس دن کا روزہ بھی اس پر کیا ہوگا، واجب ہے۔ اور بعض فرماتے ہیں اس دن بھی روزہ رکھے اور بعد میں اس کی قضا بھی کرے، یعنی اس دن روزہ بھی رکھے، یعنی کچھ کھائے پیے نہیں، اگر اذان فجر کے بعد بالغ ہو رہا ہے تو اس دن تو روزہ رکھے لیکن اس کے بعد اس کی قضا بھی کرے، ٹھیک ہے۔ اور فرماتے ہیں اس قسم کی احتیاط اس نابالغ کے لیے ہے کہ جس نے اول صبح سے روزے کی نیت ہی نہ کی ہو، لیکن چونکہ سمجھدار بچے کا روزہ صحیح ہے، اگرچہ اس پر روزہ واجب نہیں ہے، اگر وہ دن کے کسی حصے میں بالغ ہو جائے تو اس دن کا روزہ صحیح ہے اور اس دن کے روزے کی قضا بھی نہیں ہے۔ خوب، اس میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ بعض فقہا فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا کام جو روزے کو باطل کرتا ہے انجام نہ دیا ہو تو اس دن کا روزہ اس پر واجب ہے اور جو اذان فجر کے بعد بالغ ہو رہا ہے۔ بعض فرماتے ہیں اس دن بھی روزہ رکھے اور بعد میں اس کی قضا بھی کرے، یعنی اس دن روزہ رکھے وہ جو اذان فجر کے بعد بالغ ہو رہا ہے اور اس کے بعد اس کی قضا بھی کرے۔ اور فرماتے ہیں اس قسم کی احتیاط، یعنی اور مزید فرماتے ہیں کہ اس قسم کی احتیاط اس نابالغ کے لیے ہے کہ جس نے اول صبح سے روزے کی نیت ہی نہ کی ہو، یعنی یہ جو آدمی ہے اس نے نیت نہیں کی تھی کیونکہ اذان فجر، بچہ ہے، اذان فجر کے بعد بالغ ہوا، اس نے اس کی احتیاط ہے کہ وہ بعد میں قضا بھی کرے، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ سمجھدار بچے کا روزہ صحیح ہے، اگرچہ اس پر روزہ واجب نہیں ہے، اگر وہ دن کے کسی حصے میں بالغ ہو جائے تو اس دن کا روزہ صحیح ہے اور اس دن اس کی روزے کی قضا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ سمجھدار ہے تو اس دن پھر اس کے روزہ قضا کرنے کی، یعنی وہ روزہ ٹھیک ہو جائے گا اور اس کی قضا بھی اسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری جو شرط ہے وہ کیا ہے، عاقل ہو۔ اگر کسی شخص پر دن کے کسی حصے میں جنون طاری ہو جائے، اگرچہ نہایت کم ہی وقت کے لیے کیوں نہ ہو، یعنی تھوڑے سے وقت کے لیے اس آدمی پر جو روزہ دار ہے جنون طاری ہو گیا، اس پر روزہ واجب نہیں ہے، اور اگر رات میں جنون طاری ہو جائے لیکن اذان صبح سے پہلے ٹھیک ہو جائے تو اس دن کا روزہ کیا ہے، اس پر واجب ہے۔ اس کے بعد جو تیسری شرط ہمارے سامنے تھی وہ روزہ رکھنے پر قدرت رکھتا ہو۔ اس میں مفصل چونکہ گفتگو ہے لہٰذا جہاں تک ہم بات کر سکیں گے آج اس تک بات کریں گے۔ کوئی شخص کمزوری کی وجہ سے، جو پہلی بات ہے کہ کوئی شخص کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑ سکتا، کوئی شخص کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اگر اس کی کمزوری اس حد تک ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی بہت کمزوری ہوئی اور وہ روزہ چھوڑ دے، نہیں، اگر کوئی شخص کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑ سکتا لیکن اگر اس کی کمزوری اس حد تک ہو کہ عموماً قابل برداشت نہ ہو تو روزہ کو ترک کر سکتا ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں عموم کی بات ہے، یعنی قابل برداشت نہیں ہے، عموماً ایسا ہو کہ جس کا ضرر بہت زیادہ ہو، احتمالی ضرر، اور انسان کے لیے قابل برداشت نہ ہو عموماً، تو اس صورت میں وہ کیا کر سکتا ہے، روزے کو ترک کر سکتا ہے۔ سوال، اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بالغ اور جوان بچے، یعنی بالغ اور جوان بچے، جو بچے ہیں ابھی جو بہت کمزور ہونے کی وجہ سے ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو، وہ کیا کریں؟ تو اس کا جواب میں فرماتے ہیں مراجعین کہ روزے کے باعث پیدا ہونے والی کمزوری کی وجہ سے روزے کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اگر روزے کی وجہ سے کوئی کمزوری لاحق ہو رہی ہے اور کوئی کمزوری اس بچے کے اندر آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے روزے کو چھوڑا نہیں جا سکتا، البتہ ایسی صورت میں ضرورت بھر کھانے پینے کی حد تک اکتفا کرے اور بعد میں اس کی قضا کرے۔ اگر بہت زیادہ طبیعت خراب ہو جائے اور کچھ سلسلہ ہو تو ایسی صورت میں ضرورت بھر کھانے پینے کی حد تک کہ وہ ضرر جو ہے وہ اس کے لیے رفع ہو جائے، اور کیا کرے، اکتفا کرے، اس کے بعد یہ نہ کرے کہ پورا دن کھاتا رہے، نہیں، اس کے بعد کیا کرے، اس کی قضا کرے جب وہ ٹھیک ہو جائے۔ اب یہاں پہ پھر سوال آتا ہے، اگر بچوں کا سالانہ امتحان رمضان المبارک یا گرمی میں پڑ جائے جس کی وجہ سے روزہ رکھنا اور درس پڑھنا دونوں نہ ہو سکے تو کیا سال بھر کی محنت کو برباد نہ ہونے کے غرض سے کچھ دنوں کے روزے کو چھوڑ سکتے ہیں؟ یعنی اس میں چھوڑا جا سکتا ہے کہ سال بھر کی محنت اس بچے کی ضائع نہ ہو؟ تو یہاں پہ جواب میں مراجعین فرماتے ہیں جب تک کوئی مشکل پیش نہ آئے روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ مسافرت کرے، یعنی بچہ جس کا امتحان ہے وہ سفر میں نکل جائے اور سفر میں افطار کر لے، اور پلٹنے کے بعد جب پھر پلٹ کر آئے اس کے بعد اس پر اس دن امساک کرنا بھی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس پر پھر اس دن کا روزہ نہیں ہے بلکہ کیا، وہ اس دن کھا پی سکتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی ایسی سچویشن آتی ہے کہ جہاں پر آپ کا امتحان ہے یا کوئی اور مشکلات ہیں تو اس میں آپ کو اجازت دی گئی ہے یہ شرع مقدس نے کہ آپ سفر کر لیجئے۔ اگر 10 دن سے کم آپ سفر کرتے ہیں، مثلا 3 دن کا یا 4 دن کا، اور آپ کو واقعاً دوسری طرف کوئی مشکل ہے تو آپ کیا کریں، 3-4 دن، 8 دن، 9 دن
لیکن اگر 10 دن کی آپ نے نیت کر لی تو اس وقت پھر آپ کے روزے کامل ہوں گے. لیکن اگر 10 دن سے کم آپ نیت کر کے نکلتے ہیں کہیں کی اور آپ ایک مقام پر مثلا کہیں پہ بھی چلے جائیں جو ایک حد ترخص بیان ہوا ہے کہ اتنے کلومیٹر سے آگے جب جائیں گے تب آپ کا روزہ کیا ہوگا؟ ساقط ہو جائے گا. یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جائے آدمی. اب اس دوسرے شہر جب پہنچا 4 دن 5 دن 6 دن کے لیے تو اس وقت اس کا روزہ ساقط ہو جائے گا. اور پھر وہ بعد میں جب ٹھیک ہو ماحول اور سب چیز بہتر ہو اس کے لیے تو پھر اس وقت اس کی روزے کی قضا اس پر واجب ہے. امید ہے خیریت سے رہیں، عافیت سے رہیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.